اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یہودیوں کی شرارت، خباثت اور اسلام دشمنی، ان کا حسد، ان کا کینہ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا کہ ایمان قبول کر لو ورنہ پھر برے انجام کے لیے تیار رہو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، یعنی توریت عطا کی گئی۔ وہ کون لوگ تھے؟ یہودی۔ آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس کتاب پر یعنی قرآن پر جس کو ہم نے اتارا، جس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اور ایمان تمہیں لانا بھی چاہیے اس قرآن پر ایمان لانے سے تمہیں وحشت نہیں ہونا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ مصدقا لما معکم، یہ قرآن سچا بتاتا ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس، یہ قرآن اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، جس کو تم مانتے ہو، اس کو کنڈم نہیں کرتا بلکہ اس کو سچا بتاتا ہے۔ تو پھر آخر اس کو ماننے سے تمہیں انکار کیوں ہے؟
اگر یہ اس کے خلاف ہو تو سمجھ میں آئے بھی بات آدمی کی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں ذکر موجود ہے اس قرآن کا، اور ذکر موجود ہے جس پر قرآن نازل ہوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تمہاری کتاب میں ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لانا، اس نبی پر بھی ایمان لانا۔ تو جب وہ نبی آ گیا، وہ کتاب نازل ہو گئی، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو تمہیں کو ایمان لے آنا چاہیے، سب سے پہلے تمہیں کو۔ کیوں؟ تمہاری کتابوں میں ذکر تھا آخری نبی آئیں گے، اللہ کا آخری کلام ان پر نازل ہوگا، اور تم نے دیکھ بھی لیا اپنی کتابوں میں جو لکھا تھا، اس کی سچائی آنکھوں سے نظر بھی آ گئی، آخری نبی بھی آ گئے، آخری کلام بھی آ گئے۔ تو اب ماننے میں کس بات کی دیر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اب اگر تم نہیں مان رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے تم شرارت پہ آمادہ ہو۔ حق تمہارے سامنے کھل چکا ہے، لیکن حق بات کھل جانے کے بعد بھی تم نہ ماننے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ ضد ہے تمہیں، عناد ہے، دشمنی ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ پھر ہٹ دھرمی کا علاج کیا ہے؟ اللہ فرماتا خیریت اسی میں ایمان لے آؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو، تمہارے چہروں کو ہم بالکل مٹا دیں۔ چہروں کو مٹانے کا مطلب تمہارے چہرے بدل ڈالے۔ بدلنے کی ایک شکل کیا ہے؟ کہ ہم تمہارا چہرہ جو ہے، جو آگے ہوتا ہے اور گدی پیچھے ہوتی ہے، ہم اس کو الٹا کر دیں۔ گدی سامنے آ جائے تمہاری، اور آنکھیں تمہاری پیچھے چلی جائے۔ اور جب آنکھیں پیچھے چلی جائیں گی تو کیسے چلے گا آدمی؟ کیسے چلے گا؟ سیدھا یا الٹا؟ الٹا چلے گا۔ عبرت کا نشان تم بن جاؤ گے، ابھی وقت ہے، ایمان لے آؤ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے چہرے کو مٹا دیں گے، یعنی آنکھوں کو تمہاری روشنی کو سلب کر لیں گے، اندھا کر دیں گے۔ اور خالی اندھا نہیں کریں گے، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور ہم اس کو لوٹا دیں گے الٹی جانب کی طرح۔ چہرے کی جو الٹی جانب کیا ہے؟ گدی۔ بالکل تمہارا چہرہ گدی کی طرح کر دیں گے، نہ اس میں آنکھ ہوگی نہ ناک ہوگی، بالکل سپاٹ۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم تم پر ایسی سخت لعنت کریں گے جیسے ہم نے لعنت کی تھی سنیچر والوں پر۔ اللہ نے دھمکی دی۔ سنیچر والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جو مچھلی کے شکار سے منع کیا، نہیں مانے تو ان کے چہروں کو اللہ نے بدل ڈالا۔ یہ پھر وہ حشر ہوگا تمہارا، ابھی وقت ہے، ایمان لے آؤ۔ یہ دھمکی۔ چنانچہ ایک یہودی عالم ہے، ان کا نام ہے حضرت کعب احبار، بڑے مشہور عالم ہے حضرت کعب احبار۔ ایک کعب ابن مالک ہیں، وہ صحابی ہیں۔ یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں، یہودیوں کے عالم، اور اسلام لائے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ کس کے زمانے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ بیت المقدس جا رہے تھے تو مدینہ سے گزرے، ادھر سے حضرت فاروق اعظم آئے، ان کا ایک کعب اسلام قبول کر لو، تم پڑھے لکھے ہو، عالم ہو، سمجھدار ہو، تمہیں دیر نہیں کرنا چاہیے، اسلام قبول کر لو۔ تو کعب نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ہمارے بارے میں یہ کہا گیا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کے اوپر توریت لادی گئی، یعنی جن کو توریت کے حکموں کا پابند بنایا گیا، اور پھر انہوں نے ان حکموں کی پابندی نہیں کی۔ اللہ نے کہا قرآن میں
وہ لوگ جن کو توریت پر عمل کرنے کا پابند بنایا گیا اور پھر انہوں نے پابندی نہیں کی، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوں۔ گدھے پہ کتابیں اگر لدی ہیں تو خالی بوجھ ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ ایسے تمہارے پاس کتاب توریت موجود، اعلیٰ درجے کی کتاب، مگر تم اس کی ہدایات پر جب عمل نہیں کرتے تو کیا ہے؟ گدھے کی طرح ہو۔ تو کعب نے کہا تمہارے قرآن میں ہم لوگوں کی مثال ایسی بیان کی گئی ہے اور ہم انہی میں سے ہیں جن کے اوپر توریت اللہ نے لاد دی۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اسلام میں زور زبردستی ہے ہی نہیں۔ حضرت کعب گئے، کہاں جا رہے تھے وہ؟ بیت المقدس۔ تو راستے میں ایک شہر پڑتا ہے حمص۔ جب وہاں پہنچے تو ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا اور بڑی دردناک آواز تھی اس کی، اور وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ کون سی؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری، یعنی قرآن پر، اور جو قرآن سچا بتاتا ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، کنڈم نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھیں ہم مٹا دیں، تمہارے چہرے کو بدل دیں اور ہم اس کو گدی کے بل کر دیں یا گدی کی طرح بنا دیں۔ کعب کہتے ہیں جیسے ہی آیت میرے کان میں پڑی مجھے ڈر ہوا اگر میں نے کلمہ نہ پڑھا تو میرا چہرہ بگڑ جائے گا، آنکھوں سے میں اندھا ہو جاؤں گا۔ اللہ کا کلام ہے یہ۔ فوراً میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں یمن چلا گیا اور اپنے گھر والوں کو مسلمان کر کے سب کو مدینے لے آیا۔ تو چونکہ سمجھدار آدمی تھے، اللہ نے ان کو توفیق دے دی۔ اللہ جب چاہے جس کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے یا تو پھر یہ ہوگا تمہارے چہرے ہم بدل دیں گے، اور یا پھر کیا ہوگا ہم تمہارے اوپر لعنت کریں گے، سخت لعنت، جیسے ہم نے سنیچر والوں پر کی تھی۔ اور سنیچر والے تمہیں اچھی طرح یاد ہوں گے جن کو مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہ کرنا، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہیلے اور بہانے کیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جمعے کے دن گڑھے کھودے اور جب پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں آ گئیں تو گڑھے بند کر دیے، اور جا کے اتوار کے دن نکال لائے۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہلے سنیچر کو منع ہے شکار کرنا، ہم نے تو اتوار کو کیا ہے۔ بہانے بنائے، حیلے کیے۔ کچھ لوگوں نے منع کیا، کچھ لوگ خاموش رہے، نہ منع کیا نہ شکار کیا۔ کچھ لوگ شکار کر رہے تھے۔ تین طرح کے لوگ ہو گئے، ایک جنہوں نے شکار کیا منع کرنے کے باوجود، ایک وہ جنہوں نے نہ شکار کیا نہ منع کیا، اور تیسرے وہ جنہوں نے شکار بھی نہیں کیا اور منع بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے منع کیا تھا ان کو تو ہم نے بچا لیا، باقی جتنے لوگ تھے ان سب کی ہم نے شکلیں بدل دی۔ جو ان میں بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا، سور۔ جو جوان تھے ان کو ہم نے بندر بنا دیا۔ تو اے یہودیوں وہی قصہ پھر دہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہودیوں نے تو آج تک نہیں مانا قرآن کو اور آخری نبی کو؟ تو کیا یہ دھمکی اللہ نے پوری کی یا نہیں؟ ہے نا؟ ایمان لے آؤ ورنہ چہرہ بدل دیں گے، ایمان لے آؤ ورنہ ہم سنیچر والوں کی طرح ملعون کر دیں گے۔ کیا ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ تو علماء نے لکھا ہے یہ دھمکی اس بات پر تھی کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو یہ دھمکی پوری ہوگی۔
اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا کوئی ایمان نہ لائے ہو، یہودیوں میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے. عبداللہ ابن سلام، زید ابن ثانہ، حضرت کعب احبار. اس لیے یہ دھمکی تو نہیں پوری ہوئی، لیکن ایسے لوگ مردود ضرور ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ فرماتا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام پورا ہو کے رہتا. یہ مت سمجھنا خالی دھمکی ہے، ہوگا نہیں. اللہ جب کسی چیز کے کرنے پہ آئے تو وہ چیز ہو کے رہتی، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. چہرہ بدلنا مشکل لگ رہا ہے، انسان پتھر بن جائے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ جب چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں نے صاحب کتاب ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی نبوت کو نہیں مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، اور اللہ کے ساتھ بھی انہوں نے شرک کیا. نہیں کیا؟ بولو کیسے شرک کیا انہوں نے؟ سورہ بقرہ میں سن چکے آپ. انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچھڑے کی تو یہ کیا ہے؟ شرک. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تھا. جو اللہ کا بیٹا کسی کو کہے یہ بھی شرک ہے. شرک کیا تھا. اور صاحب کتاب بھی تھے اور اپنے علم پر ناز بھی تھا. اللہ نے قرآن میں ان سے کیا کہا سنیے، تم بڑے مجرم ہو، اگرچہ ہو نبی کی اولاد، مگر ہمارا قانون سن لو. کیا ہے قانون؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. یہ جرم ایسا ہے اللہ نہیں بخشے گا. چاہے عالم کرے، چاہے جاہل کرے، چاہے کتاب والا کرے، چاہے بغیر کتاب والا کرے، پڑھا لکھا کرے یا غیر پڑھا لکھا کرے، بزرگوں کی اولاد کرے یا ایسے لوگ کریں جو بزرگوں کی اولاد نہیں، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرے گا تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں. اور یہ ناز کرتے تھے کیا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ والوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کتنے مسلمان اسی میں مبتلا ہیں، ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یہ سب ہمارے وہاں نہیں دیکھا جائے گا. تلک امۃ قد خلت، یہ وہ لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے کام وہ آئے گا جو انہوں نے کیا تھا، اور تمہارے کام وہ آئے گا جو تم کر رہے ہو. اس لیے پرانے بزرگوں پہ ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود عمل کرو. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. مطلب یعنی توبہ اگر کوئی آدمی کر لے گناہ کرنے کے بعد تو گناہ معاف ہوگا نہیں ہوگا؟ ہر گناہ معاف. شرک بھی معاف. ارے نہیں معاف ہوگا؟ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کر رہے تھے اس کو فوراً چھوڑ دیا. اب تک جو کر رہے تھے اس پہ شرمندہ ہوئے، غلط کیا، اور آئندہ کے بارے میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب یہ کام نہیں کرے. اسی کا نام تو توبہ ہے. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور شرک گناہ ہے نہیں ہے؟ جب ہر گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، تو شرک سے اگر توبہ کرے گا تو شرک بھی کیا ہوگا؟ معاف ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں بخشے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں دنیا میں
شرک کے علاوہ وہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اس نے اگر دنیا میں توبہ نہیں بھی کی تو اللہ چاہے گا تو بغیر توبہ کے، بغیر سزا کے معاف کر دے گا، اگر چاہے گا۔ اور اگر چاہے گا تو جہنم میں ڈال کر کے، گناہوں سے پاک کر کے پھر جنت میں داخل، یا تو سزا کے بعد معاف کرے گا، یا بغیر سزا دیے ہوئے ہی، بغیر توبہ کیے ہوئے گناہوں کی بات کر رہے ہیں۔ توبہ کے بعد تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ شرک بھی اگر توبہ کر لی جب بھی معاف ہو جائے گا، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اگر توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کی تو کیا کرے، نہیں معاف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر توبہ نہیں کی اور اللہ کے وہاں پہنچ گیا تو اللہ اگر چاہے گا تو بغیر سزا کے معاف کر دے گا، جاؤ۔ اور اگر چاہے گا تو پہلے جہنم میں ڈالے گا، اور جب وہ گناہوں کی سزا اسے مل جائے گی نکال کے، پھر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال کے پھر نکال کے جنت پہ پہنچایا جائے گا؟ ارے ہے نہیں؟ جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے ایک دن نکال کر کے جنت میں داخل ضرور کیا جائے گا، ہے نا؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ لیکن شرک کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ نہ تو بغیر سزا کے معاف کرے گا اور نہ سزا دے کر کے معاف کرے گا۔ جیسے اور گناہ جو ہے چاہے گا تو یوں ہی معاف کر دے گا، اور چاہے تو سزا دینے کے بعد معاف کرے گا، مگر شرک وہ گناہ ہے نہ ایسے معاف کرے گا، نہ کسی کی سفارش سے معاف کرے گا، اور نہ جہنم میں سزا دینے کے بعد معاف کرے گا۔ یہ معافی نہیں، اس کی یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے شرک نہیں کیا، لیکن کوئی نیک کام بھی نہیں کیا، 50 گناہ کیے اس نے، ہزاروں گناہ کیے اس نے، ہر قسم کے گناہ کیے اس نے، شرک نہیں کیا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جس نے 75 حج کیے، 50 عمرے کیے، بہت قرآن کی تلاوت کی، خوب صدقہ کیا، خوب خیرات کی، خوب مدد کی، سارے نیک کام کیے اس نے، لیکن اس نے شرک کیا، تو یہ اتنی عبادت، ریاضت، محنت اور مشقت کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جس نے شرک نہیں کیا اور باقی سارے گناہ اس نے کر ڈالے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے باوجود اگر ایمان ہے تو ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، سب سے خطرناک جرم۔ جیسے ایک آدمی ہے اور وہ حکومت کے قانون کے خلاف کام کرتا ہے، کوئی بھی ملک ہو اور کوئی بھی حکومت ہو، کیا ہوا؟ کچھ ہوا تو ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ ارے ٹھیک نہیں تو ٹھیک سے تو بیٹھو، نہ سو پھر بھی ایسے نہیں بیٹھو۔ تو وہ آدمی کیا ہے؟ حکومت کی جس ملک میں رہتا ہے اس حکم کے قانون کے خلاف کام کرتا رہتا ہے، ہر قسم کے قانون کے خلاف۔ لیکن حکومت کا وہ باغی نہیں ہے، حکومت کا باغی نہیں، حکومت کو مانتا ہے، حاکم کو مانتا ہے، حکومت سے مقابلہ بھی نہیں کرتا، جو قانون ہیں ان قانون کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو ایسا آدمی کسی بھی ملک میں اپنے جرائم کی وجہ سے سزا کا مستحق ہے، سزا تو ملے گی اس کو بڑی سے بڑی، مگر جان سے اسے مارا
نہیں جائے گی، پھانسی نہیں دی جائے گی، ہے نا؟ پھانسی کس کو دی جائے گی؟ بالکل حکومت کے سارے قانون مانتا ہے، بالکل اس کا ہر ٹیکس ادا کرتا ہے وہ، لیکن وہ حکومت کا باغی ہے، حکومت کا باغی ہے۔ تو سارے کام کرنے کے باوجود بھی یہ آدمی پھانسی کا مستحق، اس کو پھانسی دی جائے گی، کیوں؟ یہ باغی ہے۔ تو ایسے جو مشرک آدمی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا باغی ہے، اس کو تو سزا ہونی ہی ہے، وہ تو جہنم سے بچ نہیں سکتا، بے نمازی بچ جائے، ہر قسم کے گناہ کرنے والا بچ جائے۔ اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے۔ کس کے علاوہ؟ شرک کے علاوہ ہے۔ شرک کے علاوہ کیا کیا ہے؟ بدعت ہے، زنا ہے، چوری ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور ڈاکہ ہے، ظلم ہے، قتل ہے، اور نہ معلوم کتنے جرائم ہیں۔ شرک کو چھوڑ دیجئے، باقی سب جرائم، ان کو بخش دے گا۔ ما دون ذالک، اس کے علاوہ کو بخش دے گا۔ کس کے بخش دے گا؟ ہر ایک کے نہیں، ہر ایک کے نہیں بخشے گا۔ لمن یشاء، جس کو چاہے گا، جس پہ کرم کرنا چاہے گا، جس پہ نوازش کرنا چاہے گا، تو اس کو کیا کرے گا؟ شرک کے علاوہ سارے گناہ بخش دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ظلم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ظلم کئی طرح کے؟ ظلم کئی طرح کے ہوتے ہیں؟ ارے بولو نا، کئی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں ظلم۔ ایک ظلم تو وہ ہے جس کو اللہ معاف کر دے گا، ایک ظلم وہ ہے جس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ایک وہ ظلم وہ ہے جس کا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ایسا ظلم جس کو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے۔ کیا ہے وہ؟ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم، اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ایک وہ ہے جس کو معاف کر دے گا، ظلم وہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آدمی نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اس نے گناہ کیے، کسی کا حق نہیں مارا، ذاتی گناہ کیے۔ کیا؟ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ہے نا، حج نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، یہ گناہ ہے نا؟ نہیں گناہ ہے؟ اس کو بخش دے گا اللہ چاہے گا تو۔ اور ایک ظلم وہ ہے جس کا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ حقوق العباد۔ ظلم کیا اس نے، اپنے اوپر ظلم نہیں کیا، دوسرے پر ظلم کیا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کی عزت لوٹ لی ہے، وراثت میں حق نہیں دیا، بیوی کا مہر نہیں دیا، بھائی کا جائیداد میں حصہ نہیں دیا، یہ سب ظلم ہے۔ اللہ اس کا بدلہ لے گا، خود تو معاف کرے گا نہیں، کہے گا اپنے بھائی کو، ان سے کہے گا بدلہ لے لو ان سے، وہاں نہیں دیا تو یہاں لے لو۔ اور وہاں بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ نیکیاں۔ اور نیکیاں ختم ہو گئیں تو جن کا حق مارا تھا ان کے گناہ لاد دیے جائیں گے۔ ارے ہے یا نہیں؟ لیکن جو معاف نہیں ہوگا وہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک اللہ نہیں معاف کرے گا، اللہ کا طے شدہ فیصلہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت، وہ بڑی مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں مر گیا، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا،
وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے جواب میں کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، پھر بھی۔ تو کہنے مجھے تو بہت حیرت ہوئی، تعجب ہوا، اتنے بڑا بڑا جرم کرنے کے بعد پھر بھی جنت میں؟ تو میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور زنا کیا ہو، چوری کی ہو، پھر بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ کہا پھر مجھے چین نہیں آیا، دل مطمئن نہیں ہوا، میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، پھر بھی؟ کہا چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَلَوْ رَغِبَ عَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ چوری کی ہو، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی ابو ذر اگر نہ بھی چاہیں، جب بھی اللہ اس کو جنت میں داخل ضرور کرے گا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ پھر زنا بھی کرو، چوری بھی کرو، جنت تو پکی ہے۔ شام کو میں کی اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی لے گئی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی جنت پکی۔ کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے، اس حدیث کا وہی مطلب ہے کہ اس نے سچے دل سے چونکہ کلمہ پڑھ لیا، وہ باغی نہیں ہے، وہ باغی نہیں ہے، مگر اس نے جرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہے، اور سزا دینے کے بعد پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فوراً نہیں جائے گا، سزا پانے کے بعد جائے گا، مگر جائے گا۔ اور اگر کلمہ نہیں پڑھا تو چاہے نبی کا باپ ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، اتنے پکے رشتے، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلق، مگر پھر بھی چونکہ ایمان ہے نہیں تو جنت میں داخلے کا کوئی سوال نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اور باپ ان کے کہاں، یہ ان سے پوچھ رہے ہیں باپ کہاں جائیں گے ان کے، یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا؟ ہاں ارے بتاؤ تو، ہیں کون ہیں؟ دیکھا ہے انہوں نے سنا ہی نہیں بیچاروں نے، کیا بتائیں، وہ مجبور ہیں، وہ سو جاتے ہیں بیچ میں۔ آزر ابراہیم کے باپ کہاں جائیں گے؟ ہیں کہاں جائیں گے؟ تو یہی تو پوچھ رہے سب سے، اور تھے کون؟ وہ تھے کون؟ نبی کے باپ، نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء، تمام نبیوں کے باپ، ابراہیم علیہ السلام، ان کے باپ، جو نبیوں کے باپ ہیں وہ ابراہیم ہیں، اور ابراہیم کے جو باپ ہیں وہ آزر ہیں۔ تو نبیوں کے جو باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ان کے باپ ہیں، پھر بھی وہ جہنم میں کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں، شرک میں مبتلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور یہودی کہتے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، محبوب ہیں، اور شرک کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اچھا شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ اگر کوئی دوسرے کے بارے میں رکھے گا تو شرک ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کا علم ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی۔ اگر کوئی آدمی یہی سمجھے ہمارے پیر صاحب بھی ہر چیز جانتے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بولو، شرک ہو جائے گا۔ کہا یہ جو پنڈت ہے اور یہ جوتشی ہے، یہ جو ریکھائیں دیکھ کے جو بات بتا دیتا ہے، کبھی غلط ہی نہیں ہوتی ہے، بالکل اس کی بات اٹل ہے، سچی ہے، یہ بھی شرک۔
فال کھولنے کے بعد انہوں نے فال کھول کے جو بتایا وہ بالکل صحیح ہوا، یہ تو تیر خطا کر سکتا مگر یہ غلط نہیں ہوتا، یہ شرک ہے۔ یہ کہنا کہ جس طرح اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ حالانکہ حضور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے، بولو حضور سب سے بڑے، کیا کہہ رہے ہیں انصار؟ کیا تو بول کیوں نہیں رہے؟ سب سے بڑے عالم، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مگر پھر بھی ہر چیز آپ کو نہیں معلوم۔ اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہی عقیدہ رکھتے ہیں، کیا ہے؟ حضور کو سب پتہ ہے۔ ارے ہے نہیں، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حضور کو سب نہیں پتہ ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو رحم مادر میں ہے۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا۔ وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کہاں مرے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم کسی کو نہیں۔ اللہ نے صاف صاف قرآن میں فرما دیا، سورہ یاسین، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے نبی کو شاعری کا علم نہیں دیا۔ یہ لیجئے، شاعری کا علم اور لوگوں کو تو ہوتا ہے مگر حضور کو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ہے، مسلمانوں کو ہے، غیر مسلموں کو ہے، چرواہوں کو ہے، مگر اللہ کے نبی کو نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شاعری آپ کی شان کے لائق تھی نہیں۔ آپ کو اللہ نے وہ دیا جو آپ کی شان کے لائق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ بخش دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا۔ یہ آیت قرآن کی ہم لوگوں نے تو سن لی ایسے ہی۔ قرآن کی دو آیتیں ایسی ہیں جو بڑی امید والی آیتیں ہیں۔ کیا آیتیں؟ دو، مطلب اس کی وجہ سے بڑی امید بنتی ہے، ڈھارس بنتی ہے کہ ہماری بھی مغفرت۔ کون کون سے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنہ یغفر الذنوب جمیعا، اے پیغمبر کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس کیا مایوس نہ ہو۔ فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بہت تم نے گناہ کیے ہیں، اللہ سب بخش دے گا۔ بڑی امید والی آیت۔ یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کون سی؟ یہ اس سے زیادہ امید والی آیت ہے۔ وہ آیت، اس آیت کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ اے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی تم توبہ کر لو، چاہے جتنے گناہ کیے ہوں ہم معاف کر دیں گے، ہے نا؟ توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لو، پھر معاف کرے گے۔ 75 بار تم نے گناہ کیا ہو، توبہ کی ہو، پھر ٹوٹ گئی، پھر کرو تو معاف کر دیں گے۔ مگر اس میں کیا کہا جا رہا؟ قرآن کی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں یہ نہیں کہا جا رہا توبہ کر لو تو معاف کر دیں گے، اس میں کہا جا رہا ہے شرک چھوڑ دو، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اگر چاہے گا تو بغیر سزا کے، بغیر توبہ کے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ یہ امید والی زیادہ ہے، شرک نہ کرے آدمی۔ بھئی گناہوں کی سزا پانے کے بعد یہ تو ضابطہ ہے، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی تو بغیر سزا ہی کے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، شرک کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟
ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ جس نے شریک کیا، فقد افترا اسما عظیما، اس نے اللہ پر بہت بڑے گناہ کا افطرا، اس نے اللہ پر بہت بڑا گناہ گڑھا، اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، بہت بڑا جرم کیا۔ کیوں؟ وہ کون ہے؟ وہ باغی ہے، اور باغی آدمی معافی کے لائق نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے اللہ کے نبی سچے ہیں، قرآن سچا ہے نا؟ جاننے کے بعد نہیں مانتے تھے نا؟ اور شرک بھی کرتے تھے، اس کے بعد کہتے کیا تھے؟ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا، جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ دیکھا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دن، اگر بلند ہو جائے گا نہیں جہنم میں، اگر گئے بھی تو 2-4 دن۔ یہودی کے دن کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، واحباء، ہم اللہ کے نور نظر ہیں، لخت جگر محبوب چہیتے ہیں۔ اللہ کرا حرکتیں دیکھو ان کی ہیں، اور دعوے دیکھو ان کے، حرکتیں اتنی خراب، اور دعوے کی کیا ہیں؟ ہم بڑے مقدس ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں۔ اللہ کہہ رہا حیرت نہیں ہو رہی تمہیں؟ دیکھو تعجب ہوگا۔ فرما الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ایسے لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو مقدس بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ ہم بہت پاک ہیں، ہم صاف ہیں، ہم بہت اعلیٰ ہیں، ہم بہت اللہ کے محبوب ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو مقدس بتانے سے کچھ نہیں ہوتا، مقدس تو وہی ہے جس کو اللہ کہے یہ مقدس، بلکہ اللہ جس کو مقدس بناتا، جس کو چاہے تو مقدس بنا دے، اللہ تعالیٰ پاک بنا دے، وہی حقیقت میں مقدس ہے۔ لاکھ عبادت کرے آدمی مگر پھر بھی اللہ کو پسند ہی نہیں تو بیکار ہے۔ اور چھوٹی سی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اس کا بیڑا پار ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھے، پاکیزہ نہ سمجھے، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار نہ سمجھے، اور دوسرے آدمی کو جہنمی نہ سمجھے۔ کیوں؟ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ جانے کون سا ایسا عمل ہو گیا کہ ساری عبادت رکھی رہ جائے گی، اور کون سی ادا اللہ کو کسی کی پسند آ گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے ایک ساتھی سے، میاں کسی سے یہ نہ کہنا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ کسی سے یہ نہ کہنا کہ تم جہنمی ہو، تم دوزخی ہو، تم جہنمی ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، تم جنت میں جا نہیں سکتے، کسی سے نہ کہنا۔ کیوں؟ جنت اور جہنم دینا اللہ کا کام ہے، کون جنت کے لائق کون جہنم کے لائق، اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کو یہ چیز ناپسند بھی ہے، یہ کام جب اللہ کا ہے اور اللہ کے کام میں اگر بندہ دخل دے گا تو اللہ کو اچھا لگے گا نا؟ ارے بولو، کسی کے کام میں اگر کوئی دخل دے تو کیا ہوتا؟ خوشی ہوتی ہے نا؟ ہے پائلٹ جو ہے جہاز چلا رہا ہے اور آپ کہیں ایسے نہیں ایسے چلائیے تو کیا کہے گا وہ؟ یہ حکیم صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس، یہ دوا آپ نے لکھی، یہ نہیں آپ کو یہ لکھنا چاہیے، کہ نہیں یہاں کیوں مرنے آئے؟ جاؤ۔ کسی آدمی کو اپنے کام میں دخل پسند نہیں ہے، اور پھر اللہ اتنا عظمت والا اس کے قانون میں کوئی دخل دے تو اس کو کیسے پسند ہوگا؟ تو کہا 2 بھائی تھے، حضرت ابو ہریرہ نے پھر فرمایا 2 بھائی تھے،
ایک ان میں سے بڑا نیک تھا، یہ بہت عبرت کا مقام ہے، ان میں سے ایک بہت نیک تھا، نماز، روزہ، تہجد، اشراق، اوابین، صلاۃ التسبیح، سب کچھ کرتا تھا وہ۔ اور دوسرا بالکل اس کا الٹا تھا، الٹے سیدھی حرکتیں، الٹے سیدھے کام، غفلت، نہ نماز نہ روزہ۔ تو جو عبادت گزار تھا وہ اپنے بھائی سے کہتا تھا میرے شرم کرو، تم کیا یہ حرکتیں کر رہے ہو، تم باز آ جاؤ۔ تو وہ کہتا تھا بھائی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، اللہ میاں نے تمہیں ہمارا نگرانی بنایا، یہ کہتا تھا اس سے۔ ایک دن اس نے دیکھا وہ بہت خطرناک قسم کا کوئی گناہ کیا اس نے، تو اس نے اس سے کہا میاں باز آ جاؤ، اب تو سدھر جاؤ، اور باز نہیں آؤ گے تم۔ تو اس نے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو، میرا اللہ سے معاملہ ہے۔ تو اس کو بڑا غصہ آ گیا کہ صاحب ایک تو ہم نصیحت کرے تو الٹا سیدھا کام کر رہا ہے، اور نصیحت کر رہا ہو تو اوپر سے کیا کہہ رہا ہے، دروغہ تھوڑی ہو تم سے کیا مطلب۔ اور غصے میں اس نے کیا کہہ دیا، اللہ کی قسم تو جہنم میں جائے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ دونوں کون؟ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور دونوں کی روح جب اللہ کی جناب میں پہنچی تو وہ جو آدمی جس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم تو جنت میں نہیں جائے گا، اس کی روح کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اور جو وہ گنہگار تھا اس کی روح کے بارے میں کہا اس کو جنت میں داخل کر دو میری رحمت سے، جنت میں داخل کر دو میری، یعنی عمل کے اعتبار سے جنت کا لائق نہیں ہے، میری مہربانی سے جنت میں لے جاؤ۔ اور جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کی مہربانی سے یا عمل کی بنیاد پہ تھوڑی جائے گا۔ نیک عمل علامت اس بات کی ہے کہ اللہ اس بندے پر مہربان ہوگا، اس لیے کہ اگر مہربان نہ ہوتا تو اچھے عمل کی توفیق نہ دیتا۔ لیکن شرط یہ ہے عمل کرتا رہے مگر اپنے آپ کو مقدس، پارسا، اللہ والا نہ سمجھے، یعنی خناس میں مبتلا نہ ہو۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، اللہ نے جہاں تھوڑی توفیق دے دی بس پھر دیکھیے ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، سب سے اچھے ہم ہیں، سب سے اچھے ہم۔ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ اب کہتے ہیں کچھ ہی دنوں میں جبریل آنے والے ہیں، انتظار کرنے لگتے ہیں، ہم پہنچے ہوئے ہو گئے، اب کچھ ہی دنوں میں جبریل آنے والے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت، اللہ نے کیا کہا، اس کی روح کو جنت میں داخل کر دو میری رحمت سے، اور اس کو جہنم میں داخل کر دو، اس لیے کہ اس نے میرے کام میں دخل دیا تھا۔ اس کو کیا پتا ہم کسے جنت دینے والے ہیں اور کسے جہنم دینے والے ہیں، اس نے یہ دعویٰ کیا کیسے، اس نے یہ قسم میرے بارے میں کھائی کیسے۔ تو اللہ کو یہ چیز بڑی ناپسند۔ اللہ فرماتا ذرا ان کو دیکھو، کس کو؟ جو اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے ہیں، اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں، مقدس بتلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے مقدس بناتا، پاکیزہ بناتا ہے۔ آدمی کے اپنے مقدس کہنے سے مقدس کوئی نہیں ہو جاتا، اور پھر اوپر سے سارے کام الٹے سیدھے، آخری نبی کو مان نہیں رہے اور کہہ رہے جنت میں ہمارے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی، ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے چہیتے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا آدمی کو اپنی بھی تعریف نہیں کرنا چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے کی بھی تعریف اس کے منہ پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر تم تعریف کر رہے ہو تو آپ کو تو پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، یا آئندہ چل کے کیا بولو ہونے والا ہے۔ آج یہ نیک ہے، کل خدا جانے کیا ہوگا۔ آج عبادت گزار ہے، کل کلمہ کفر بک دے۔ جب تک کہ انجام ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے
تو ہر وقت ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں بھی اور کسی کے بارے میں بھی۔ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب نے تعریف کی دوسرے آدمی کی آپ کی موجودگی میں، آپ نے فرمایا تم نے ذبح کر دیا اس کو۔ ذبح کرنے کا مطلب جب کسی کی تم تعریف کرو گے تو اس کے دل میں ہو سکتا ہے کیا پیدا ہو جائے؟ تکبر اور غرور۔ اور جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنم۔ تعریف کرنے سے لوگ خراب ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سب نہیں ہوتے، اللہ جس کو بچائے۔ آپ نے پوچھا ایک خاتون سے تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ہے برہ۔ کیا ہے؟ برہ کے معنی پاکیزہ، گناہوں سے پاک۔ آپ نے فرمایا تم خود اپنی پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہو؟ تم نے کیسے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہم پاکیزہ ہیں؟ نہیں، تمہارا نام برہ نہیں ہے بلکہ تمہارا نام ہے زینب۔ کیا نام ہے؟ زینب۔ اب لوگ تو نام رکھ لیتے ہیں جبریل، میکائیل، خود ہی سے۔ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں تو نام بھی سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ مقدس بھی نام رکھتے ہیں لوگ، مقدس مانے پاکیزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ لا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ یہود، یہ عیسائی، یہ اپنے آپ کو مقدس بتانے والے، یہ جس سزا کے مستحق ہیں وہی سزا ان کو ملے گی۔ ایسا نہیں کہ تاگے کے برابر بھی جرم سے زیادہ سزا دی جائے۔ کسی بھی مجرم کو اللہ کے وہاں جو سزا ملے گی وہ کتنی ملے گی؟ یہ تو ہوگا کہ اس کو بدلہ ملا جائے، بدلہ اور ثواب دیا جائے کتنا؟ وہ سو گئے۔ بدلہ کتنا دیا جائے؟ جتنا مستحق ہے اس سے زیادہ ثواب دے دیا جائے، مگر سزا میں یہ نہیں ہوگا جتنی سزا کا مستحق ہے اس سے زیادہ سزا دے دے۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر تاگے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تاگا کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا باریک ہوتا ہے کہ اتنا سا بھی نہیں ہوگا ظلم۔ یہ مبالغہ، یہ مثال ہے۔ قرآن میں تو کیا کہا؟ کون سا تاگا؟ کون سا تاگا؟ سلائی والا۔ اچھا، دیکھ رہے آپ؟ کون سا دھاگا پتہ ہے؟ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی میں بیچ میں کچھ حصہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس پھٹے ہوئے حصے میں ایک باریک سا تاگا نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ چونکہ عربوں کے زبان میں قرآن نازل ہوا، کھجوریں وہ کھاتے تھے، وہ خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کیا چیز گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی میں باریک سا دھاگا ہوتا، ان کی ڈھیر سمجھ میں آئے گا اور ان کے ذریعے سے سب کو سمجھ میں آ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس دھاگے کے برابر بھی کسی پہ ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا ان کو دیکھو تو کیسے یہ جھوٹ گڑھتے ہیں اللہ پر۔ اللہ پر جھوٹ گڑھنے کا مطلب شرک کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے مقبول ہیں۔ اس کا مطلب شرک اللہ کو پسند، یہی تو مطلب ہوا۔ کیسے گڑھ رہے جھوٹ اللہ تعالیٰ پر، وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہی بات کھلے ہوئے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ اللہ پر جھوٹی باتیں گڑھی جائیں اور کہا جائے کہ اللہ شرک سے راضی، اللہ کفر سے راضی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، یہودی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مقدس، پاکیزہ، جنتی، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور کام ان کے کیا تھے؟ کام کیا تھے؟ کہ وہ گناہ کرتے تھے جس گناہ کی معافی کیا ہے؟ وہ شرک، سب سے بڑا شرک۔ کیسے کیا انہوں نے؟ اللہ یاد دلا رہا ہے، سنیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا ہے کون؟
الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، توریت کا، انجیل کا ایک حصہ، مطلب علم ملا مگر اس پر عمل نہیں ملا۔ دو حصے ہیں کتاب کے، ایک علم ایک عمل۔ علم تو ملا مگر عمل نہیں ملا۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ملی کتاب ہے مگر کرتے کیا ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ مانتے ہیں بت کو اور شیطان کو، مانتے ہیں۔ جبت کہتے ہیں جادو کو، جادوگر کو، جبت کہتے ہیں کاہن کو، جو خبریں بتاتا، بھوش باڑی کیا کرتا ہے۔ اسی طریقے جبت کہتے ہیں کس کو؟ بت کو بھی کہتے ہیں۔ اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور شیطان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ کیا ہے؟ ہم مقدس ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہودی ٹھیک ہے، مطلب وہ انہوں نے حضور کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو نہیں مانا، مگر اللہ کو تو مانتے تھے وہ لوگ، ارے ہے نہیں؟ عیسائی بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔ پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھا جو ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر، یعنی بتوں پر اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ کیسے قرآن نے کہا؟ اور قرآن میں جو بات ہے وہ بالکل 100% سچی ہے۔ ہوا کیا تھا اس کا پس منظر کہ مکے میں وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور احد میں بھی ملی، جیسا چاہتے تھے وہ لوگ کر نہ پائے۔ تو اس کے بعد جو یہودی تھے وہ تو چاہتے تھے اسلام مٹ جائے، اور بڑے خوش تھے کہ اتنے لوگ آئے ہیں، مٹ جائے گا اسلام۔ مگر جب نقصان مسلمانوں کو زیادہ نہیں ہوا تو ان کو بڑا افسوس ہوا۔ ان کا اب ایسا کیا جائے، معاہدہ تھا حضور کا کہ دیکھو باہر سے جو حملہ کرے گا تم اس کا ساتھ نہیں دو گے، جو باہر سے حملہ کرے گا ہم سب لوگ مل کے مقابلہ کریں گے، چاہے یہودی پہ حملہ ہو، چاہے عیسائی پہ حملہ ہو، چاہے مسلمانوں پہ حملہ، سب لوگ مل کے حملہ کریں گے، اس کو جواب دیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مگر یہودیوں نے کیا کیا؟ یہ تو چاہتے تھے یہ باہر والے حملہ کریں، مسلمان مٹ جائیں، وہ مٹے نہیں۔ تو اب یہودیوں نے کیا کیا کہ مطلب باہر والوں کو ملا کر کے پھر ایسی فوج تیار کی جائے کہ اب کی مرتبہ نشانہ خطا نہ کرے اور بالکل اسلام و مسلمان قطعی مٹ جائیں۔ تو یہ کیسے ہو پائے گا؟ اکیلے تو ہوگا نہیں۔ تو پھر ایسا کیا جائے، مکے کے جو مشرکین ہیں ان کو بھی آمادہ کیا جائے اور خود بھی ان کی مدد کی جائے، اور جتنے لوگ اطراف میں رہتے ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے اور سب لوگ مل کے مدینے پہ حملہ کریں۔ کئی لشکر، کئی فوجیں، چنانچہ یہی کیا انہوں نے۔ اسی جنگ کا نام ہے جنگ خندق، اسی کا نام ہے غزوہ احزاب۔ احزاب کے معنی لشکر، ایک لشکر نہیں، بہت سے لشکر۔ اتنی بڑی فوج مدینے پر کبھی حملہ آور اس سے پہلے نہیں ہوئی، اتحادی فوجیں ہیں۔ 53 ممالک نے افغانستان پہ حملہ کیا۔ ایسے اس زمانے میں ساری طاقتیں، باطل طاقتیں متفق ہو کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئی تھی۔ تو کیسے ہوئی تھی؟ ہوئی کیسے تھی؟ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، مکے کے مشرکین کے حوصلے تو پست ہو چکے تھے، یہی یہودی تھے۔ کون تھا؟ یہودی۔ اور یہودیوں میں کون پتہ ہے؟ چھوٹا موٹا آدمی نہیں، بڑا عالم، حوی ابن اخطب، کعب ابن اشرف، یہ بڑے بڑے یہودی عالم۔ کہاں گئے یہ لوگ؟ مکے۔ کہاں گئے؟ مکے۔ تھوڑا سا آپ ادھر سرک جائیے، ان سے نہیں کہیں گے آپ تو بیٹھیے ٹیک لگا کے، کوئی بات نہیں، یہ ادھر سرک جائے تاکہ دیکھ لیں۔ تو مکے گئے یہ لوگ، اور وہاں مکے والوں سے ملے، ابو سفیان
جو زمانے میں اسلام القبول وہ سردار تھے قریش مکہ کے، ان سے کہا کہ اب کی مرتبہ سب لوگ مل کے حملہ کریں مدینے میں۔ تو ابو سفیان نے کیا کہا، تم لوگ بڑے مکار ہو، تم لوگ بڑے دھوکے باز ہو، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہم یقین جب کریں گے یہ ہمارے بت ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرو، ان کے سامنے سجدہ کرو۔ کس سے کہا؟ یہودیوں کے بڑے عالم۔ تو باقاعدہ ان لوگوں نے ان کو یقین دلانے کے لیے بتوں کے سامنے سجدہ کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، کفر ہے، کھلا ہوا شرک ہے، نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جب سجدہ کر لیا تو کہا اچھا ایسا ہے کہ ایک بات اور بتاؤ، ہمارا مذہب اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کس نے پوچھا؟ مکے والوں نے، سبحان اللہ، یہودی پوچھا، مکے والوں نے پوچھا، مشرکین مکہ نے پوچھا، انہی نے کہا سجدہ کرو تو سجدہ کر لیا۔ اب انہوں نے ان سے کیا کہا؟ ایک سوال کا جواب مجھے دے دو، ہمارا مذہب اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو ان کا تمہارا مذہب کیا ہے؟ تم کیا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے اور رشتہ داروں سے وہ کٹ گئے ہیں بالکل۔ تو ان یہودی عالموں نے کہا تمہارا مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے اچھا ہے، یعنی کفر اور شرک کھلا ہوا، 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ۔ ان یہودی عالموں نے کہا تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے اچھا ہے، یعنی کفر کو اچھا کہنا بھی کفر ہے۔ مگر یہ سب ان لوگوں نے کیوں کیا؟ جانتے سب تھے یہ شرک ہے اور یہ غلط ہے اور یہ گناہ ہے اور مشرک کبھی بخشا نہیں جائے گا، وہ اچھا کہاں سے ہو جائے گا؟ جانتے سب تھے، مگر یہ سب کیوں کیا؟ بولو، ارے کیوں کیا؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی طبیعت کو تسکین دینے کے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اور تھے جانکار، عالم تھے، معلوم ہوا کبھی کبھی عالم بھی ہو اگر ہے، جانکار بھی ہے، اگر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دین سے وہ بالکل باہر ہو جاتا ہے، بلکہ دین اور ایمان کو بھی وہ قربان کر دیتا ہے۔ ارے ہے نہیں ہے؟ آج کل آپ مثالیں دیکھ لیجئے، نام کے مسلمانوں کے گھر پہ پیدا ہوئے اور بہت بڑے رہنما اور لیڈر بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر مورتیوں کے آگے سجدہ بھی کر رہے ہیں اور چڑھاوا بھی چڑھا رہے ہیں، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ہمیں سب لوگ سمجھیں یہ سیکولر آدمی ہے نا، اور پھر ہمیں لوگ ووٹ دیں۔ اس کی خاطر کیا کر رہا ہے؟ اپنا مذہب بھی قربان کر رہا ہے، اپنا دین بھی قربان کر رہا ہے۔ آدمی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ اس کی مثال کہاں سے چلی؟ وہ یہودیوں کو دیکھو، اللہ قرآن میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سنیے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بت پر ایمان رکھتے ہیں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بت اور شیطان کے سامنے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ شیطان پہ ایمان کیسے رکھتے ہیں؟ کہا جو بھی اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے، یہ کس کے کہنے سے ہو رہی؟ بولو، شیطان ہی کہنے سے۔ تو بتوں پہ ایمان شیطان ہی پر ایمان ہے، جو ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ بتوں پر اور شیطان پر۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کس سے کہتے ہیں؟ کافروں سے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ یعنی کافر لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، یہ زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ کس سے؟
ایمان والوں کے مقابلے میں یہ شرک والے، یہ کفر والے، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید ابن مغیرہ، یہ اسلام و مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ دیکھا آپ نے، کس نے کہا یہ؟ انہی لوگوں نے جو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مقدس، پارسا، جنت کا ٹھیکیدار، اور سجدہ بھی کیے لے رہے ہیں بت کے سامنے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام سے کفر کو اچھا بھی کہے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب اللہ نے ان کو رحمت سے دور پھینک دیا۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، تو نہیں پاؤ گے تم اس کا کوئی مدد کرنے والا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ چنانچہ یہ لوگ پورا لشکر لے کے آئے، مدینے پہ حملہ آور ہوئے، اور کتنے دن؟ 25 دن۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر کے مقابلہ کیا۔ 25 دن یہ لوگ پڑے رہے، پورا لشکر پڑا رہا، اور بالآخر ناکام اور نامراد ہو کر کے واپس ہوئے۔ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ان کی نہیں ہوئی، ذلیل کی ہوئے، بعد میں غداری کی وجہ سے قتل کر دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، اور آخرت میں تو جہنم کے شعلے ان کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کرے نہیں پائے گا تو اس کا مددگار، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ لعنت سے آدمی کو بچنا چاہیے، لعنت والے کاموں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، ورنہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ لعنت والے کام کیا ہیں؟ لعنت والے کام کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ صاحب وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، خراب ہو گیا، حالات بڑے خراب ہیں۔ دیکھو پانی کہاں مر رہا ہے، کوئی لعنت والا کام تو نہیں کیا ہے۔ لعنت والا کام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود دے اس پر لعنت، جو سود لے اس پر لعنت، جو سود لکھے اس پر لعنت، جو سود کی گواہی دے اس پر لعنت۔ ایسا تو نہیں چل رہا کام، کہیں سودی معاملات تو نہیں چل رہے ہیں۔ فرمایا جو شراب نچوڑے تیار کرے اس پر اللہ کی لعنت، جو شراب کسی کے ہاتھ کسی کے بعد بھیجے اس پر لعنت، جس کے ذریعے سے بھجوائی جائے بولو اس پر لعنت، جس کو تحفے میں دے اس پر لعنت، جو شراب بنائے اس پر لعنت۔ یہ لعنت والے کام ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ کہنے کہ رشوت میں ان کو پیسہ نہیں، ان کو شراب زیادہ پسند، ایک بوتل دے دو، لوگ دے رہے ہیں کام نکالنے کے لیے۔ یہ لعنت ہے، یہ لعنت والا کام ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس مرد پر جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے مگر وہ عورتوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، عورتوں جیسی نقالی کر رہا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے آپ، جتنے نوجوان لڑکے ہیں آج کل ان کے سر پہ بھوت سوار ہے، وہ سب بال کیسے رکھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے خوب، اور اس کے بعد ہیئر بینڈ بھی لگا ہوا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، یوں ہی گھوم رہے ہیں۔ یہ تو عورتیں لگاتی تھیں، ان کے ایسے بال ہوتے تھے، چوٹیاں ان کے ہوتی تھیں، آج کل چوٹیاں بھی باندھی جا رہی ہیں اور ہیئر بینڈ بھی لگایا جا رہا ہے۔ یہ مردوں والا کام ہے، عورتوں والا ہے؟ ارے بولو، اور کر رہا ہے مرد۔ اللہ کی لعنت ہے، لعنت، سمجھا نہیں؟ وہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور جب اللہ کی لعنت ہوگی تو اس کی مدد بولو نہ دنیا میں ہوگی، نہ آخرت میں ہوگی، نہ روزی سے ہوگی، نہ اور مقدمے میں ہوگی، کہیں اس کی مدد نہیں ہوگی۔ دھوبی کا کیا ہے؟ کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔
اسی طریقے سے لعنت ان عورتوں پر جن کو اللہ نے خاتون بنایا ہے مگر وہ مردوں جیسا لباس پہن رہی ہیں، مردوں کی نقالی کر رہی ہیں۔ یہ چیز بھی ہو رہی نہیں، جو جینس وغیرہ پہننا کس کا تھا؟ لباس مردوں کا، عورتیں پہن رہی نہیں پہن رہی۔ جوتے جو مرد پہنتے ہیں وہ عورتیں پہن رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا ایک عورت نے مردوں والا جوتا پہنا ہے، تو فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو مردوں والا طور طریقہ اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا لعنت ہو ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گدواتی ہیں، یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں، یعنی پہلے سوراخ کیے گئے اور اوپر سے اس میں رنگ بھر دیا گیا، چاہے مرد ہو چاہے عورتوں۔ لعنت ہے، لعنت ہے ان عورتوں پر جو خود گودتی ہیں، مطلب گدواتی نہیں ہیں مگر گودتی، انہوں نے یہی پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ آج کل بیوٹی پارلر کھلا ہوا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا، یہ لعنت والے کام ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ ان عورتوں پر جو اپنی ابروؤں کو، اپنی بھووں کو باریک کراتی۔ 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا، آج ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بھووں کے بال نوچ نوچ کر کے کیسے کیا اسٹائل ہے، یہ سب وہی ہوتا ہے کس میں؟ بیوٹی پارلر میں۔ باقاعدہ فن ہے ایک، اور اچھی خاصی فیس و تنخواہ ہے اس کی۔ اور فرما لعنت ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں میں غیب کرنے کے لیے کوئی طریقہ اپناتی ہیں تاکہ دانتوں کی ریخیں بڑی بڑی ہو جائیں تھوڑی تھوڑی۔ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، پتہ لگا دانت جو ہے وہ ایسے ہیں تو انہوں نے توڑوا کے دوسرے طرح کے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لعنت والے کام ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو عمل کرے قوم لوط والا عمل، یعنی مرد سے اگر اپنی خواہش پوری کرے، یہ قوم لوط والا عمل ہے، جو ایسا عمل کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو دنیا میں ایک نہیں کتنے لعنت والے کام مسلمانوں کے گھر پہ ہو رہے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ قرآن میں ہے جس پر اللہ لعنت کرے تو کیا ہوگا؟ بولو، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو تم اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے، نہ دنیا میں اس کو مدد ملے گی نہ آخرت میں اسے مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ اللہ کے نبی کو، مسلمانوں کو جو عروج ملتا تھا، ترقی ملتی تھی، اس کو دیکھ کر یہودی جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس سلطنت کو کوئی حصہ ہے؟ یہ جس کو چاہیں وہ سلطنت جس کو دے۔ یہ کہتے ہیں حکومت کرنے کا حق صرف یہودیوں کو حاصل ہے، ان کے پاس حکومت کیسے چلی گئی؟ اللہ فرماتا اولن تو ان کے پاس حکومت ہے وہی نہیں، اور اگر اللہ ان کو حکومت دے بھی دے تو یہ اتنے کنجوس، اتنے بخیل ہیں، کسی کو ذرا تھوڑی سی چیز بھی نہیں دیں گے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے۔ اور نقیر کسے کہتے ہیں؟ فتیل تو سمجھ چکے، فتیل کسے کہتے ہیں؟ بھول گئے؟ کھجور کی گٹھلی میں جو بیچ میں حصہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں باریک جو دھاگا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں امام صاحب؟ کیا کہتے ہیں؟ فتیل کسے کہتے ہیں؟ فتیل، لا یظلمون الناس فتیلا۔ اچھا، گٹھلی کو کہتے ہیں فتیل۔ اور ایک ہوتا نقیر، یہاں کیا آیا؟ نقیرہ۔ کیا کہا؟ لا یؤتون الناس نقیرا، یہ لوگوں کو نقیر نہیں دیں گے۔
وہاں کا فتیل کے برابر ظلم نہیں ہوگا، یہاں کا نقیر نہیں دیں گے۔ نقیر کا مطلب بڑی حقیر معمولی چیز ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی نا؟ کتنی ہوتی؟ کتنی باریک؟ بہت باریک۔ اس کی کیا بساط، کیا اوقات ہے۔ اللہ کا ان کو اگر حکومت اور حکومت کے خزانے مل جائیں تو یہ جھلی جتنی ہوتی اتنا بھی کسی کو نہیں دیں گے، اتنے بڑے بخیل و کنجوس ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں پر، لوگوں کو مطلب اللہ کے نبی پہ حسد کر رہے ہیں۔ کاہے پہ حسد کر رہے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نعمت عطا فرمائی۔ کیا نعمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ آخری نبی کو کیا نعمت عطا فرمائی؟ اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور سب سے بڑا نبی بنایا، اور آخری نبی بنایا۔ نبوت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہودی ایمان کیوں نہیں لاتے تھے حضور پر؟ بولو، جلتے تھے۔ کاہے کے لیے جلتے تھے؟ حضور بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی تھے، عیسیٰ بھی نبی تھے، تو ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ نبی تو ہیں مگر ہمارے خاندان کے نبی نہیں ہیں۔ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، میری برادری میں نہیں، اس لیے ہم کلمہ نہیں پڑھے۔ اتنا حسد تھا یہودیوں کو۔ وہ یاد کیجئے جب مدینہ مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو وہ یہودی نے کیا کہا تھا؟ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور جب ہوش آیا تو کہنا خرجت النبوۃ من بنی اسرائیل، آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، بنی اسماعیل میں چلی گئی، اب ان میں چلی گئی، لہذا ہم مانیں گے۔ اور پہلے کیا کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے آخری نبی آنے دو، ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارا مقابلہ کریں، کہا کرتے تھے۔ اور جب آ گئے تو کیا کرنے؟ حسد کی وجہ سے۔ یہودی جانتے تھے کہ سچے نبی ہے، قرآن سچا کلام ہے، پھر کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ بولو، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، کہ یہ نعمت، نبوت کی جو نعمت ہے، یہ ہمارے خاندان کے بجائے ان کے خاندان کو کیسے مل گئی؟ اللہ اس کا جواب کیا دے رہا ہے؟ کہتے ہیں نبوت تو ہمارا حق ہے، بنی اسرائیل میں ہمیشہ ہزاروں نبی ہوتے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا کہ دیکھو، ہم نے نبوت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، نبوت اور آسمانی کتابیں، ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ دونوں اگر ملیں گی تو کس کو ملے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو۔ جو نبی آئے گا اب ابراہیم کی اولاد، اور جس پر کتاب نازل ہوگی آسمانی وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہوگا۔ اللہ فرماتا تو حسد کی کون سی بات ہے؟ ارے جتنے نبی تھے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی سب اولاد میں سارے نبی آئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل، وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہی میں آخری نبی آ گئے۔ تو ہے تو نبی کی کس کی؟ ابراہیم کی اولاد میں۔ اللہ فرماتا ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے عطا فرمائی ہے ابراہیم کے خاندان والوں کو کتاب اور حکمت کی باتیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت بھی عطا کی، نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، حکومت بھی دی۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض لوگ ایمان لانے سے رکے رہے جاننے کے باوجود۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے، اس جرم کی سزا جہنم ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اور جہنم کیسی ہے سن لیجئے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ،
سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور جہنم دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ کیا ہے اس کی خطرناکی سنیے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جب جب جل جائے گی ان کی کھال، اتنی تیز آگ میں کچھ باقی بچے گا؟ کھال جلے گی، جب جب ان کی کھال جلے گی ہم بدل دیں گے اس کی جگہ پر دوسری کھال۔ کاہے کے لیے؟ جب کھال مردہ ہو گئی تو تکلیف کم ہو رہی ہے، اور عذاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ تکلیف زیادہ ہو، اس لیے فوراً نئی کھال لائی جائے گی، اور پرانی کھال سے نئی کھال میں زیادہ تکلیف، زیادہ نازک ہوتی ہے۔ اسکن کا جو ایک ماہر ڈاکٹر تھا، وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بات تو اللہ کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ پرانی کھال کے مقابلے میں نئی کھال زیادہ نازک ہوتی ہے، اور جتنی نازک ہوگی اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی، اور اللہ کہہ رہا ہم ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، لہذا اس راستے سے اللہ ایسی تکلیف دے گا، وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ اس دن ایسا عذاب دے گا ایسا کوئی کسی کو عذاب دے ہی نہیں پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بدل دیں گے ہم ان کی دوسری کھال، کیوں؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کو چکھیں۔ کتنی دیر میں بدلی جائے گی؟ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ روزانہ 70,000 مرتبہ، کتنی بار؟ 70,000 مرتبہ کھال بدلی جائے گی۔ 1 گھنٹے میں 100 مرتبہ، اور ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے۔ کفر کی وجہ سے جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور روزانہ یہی ہوتا رہے گا۔ الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا ایسی سزا اللہ نہیں دے سکتا، اللہ قادر ہے۔ کاہے پہ؟ سزا دینے پہ قادر ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہر آدمی کو سزا نہیں دے سکتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کو تو دے سکتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے، یہ اگر ان کو دیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ مگر اللہ کے وہاں کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ حکومتیں ڈرتی ہیں بغاوت ہو جائے گی، حکومت گر جائے گی، اس لیے تھوڑا سا لے دے کے معاملہ کر لو۔ اللہ فرماتا نہیں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ نے ان کے اوپر ہلاکت کو عام کر دیا، اور اللہ نے اس کے انجام سے کوئی اندیشہ نہیں کیا کہ اتنی طاقتور قوم ہے، اگر سزا دی جائے گی تو سب ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ معاملہ اللہ کے وہاں تھوڑی ہے، اللہ عزیز ہے، ہر طرح کی سزا دینے پہ قادر، ہر ایک کو سزا دینے پہ قادر۔ حکیمہ، اور اللہ حکیم بھی ہے، یعنی ہر طرح کی سزا دینے پہ قادر ہے، مگر جو سزا جس کو دے گا وہی اس سزا کے مستحق ہے، وہ اس کے مناسب ہے۔ ایسے نہیں سزا دے گا ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانک دیا، جیسا جرم ویسی سزا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جب سزا کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں تو جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ سزا سن کے بیچارے کیا ہوتا ہے؟ ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ فوراً اس کے بعد کس کا ذکر کرتا ہے؟ جنت اور جنت والوں کا ذکر کرتا ہے۔ نشتر لگایا، اس کے فوراً بعد پھر پھایا رکھنے کی ضرورت ہے، مرہم کی بھی ضرورت ہے نا؟ تو قرآن میں زیادہ تر یہی، جہاں جہنم کا ذکر ہے فوراً جنت کا ذکر ہے، بد نصیبوں کا ذکر ہے پھر وہاں خوش نصیبوں کا ذکر ہے، نمک حراموں کا ذکر ہے، نمک حلال وفاداروں کا ذکر ہے۔ اللہ نے یہاں ذکر کیا کس کا؟ مشرکین کا، مجرمین کا، جہنم میں سزا پانے والوں۔ آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ اچھے کام کون؟ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہی اچھا کام ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف اگر ہے، چاہے جتنا پیسہ خرچ ہو، چاہے جتنا ذکر اس میں ہو، پھر بھی وہ اچھا کام نہیں ہے۔ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے مجمع کم ہوتا ہے نا،
بہت ہوتا ہے. جمعے میں زیادہ ہوتا ہے, عید میں زیادہ ہوتا ہے. جمعے میں زیادہ ہے, عید میں زیادہ ہوتا ہے. اور 5 وقت کی نمازوں میں کم ہوتا ہے نا. 5 وقت کی نمازوں میں کم ہوتا ہے. اور پھر بھی اذان ہے, اذان پھر بھی ہے. ظہر میں, عصر میں, چاہے 4 نمازی آئیں چاہے 5 نمازی آئیں, اذان ہے. جمعے میں اذان. اور جب سب سے زیادہ مجمع ہوتا ہے عید بقرعید میں, اذان نہیں. اب کوئی آدمی سوچے نا اتنا بڑا مجمع ہے تو یہاں زیادہ ضرورت ہے, ٹائم پہ سب لوگ پہنچ جائے, نماز ہو جائے, اذان کہنا شروع کر دیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کام کیا آپ نے. انعام دیں گے نا اس کو, لوگ انعام دیں گے, اس کو پکڑ کے ماریں گے لوگ, یہ کیا کر رہے ہو تم. تو وہ کیا کہے گا؟ ہم گالی تھوڑی نہ بک رہے ہیں, تو اذان کہہ رہے ہیں بھائی. کہ اذان کہہ رہے ہو مگر اذان کی ٹائمنگ ہے. جہاں پہ اللہ کے نبی نے اذان کہا ہے وہیں کہنا عبادت ہے. اس کے علاوہ اگر کہو گے تو باغی ہو کہلائے جاؤ گے, بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. یہ تو ہوئی عید کی اذان. مگر کچھ لوگوں نے کیا کیا انہوں نے, بچہ پیدا ہوا تو اذان, اور اس کے بعد جب مر گیا نماز بھی ہو گئی. اب نماز کے بعد ہمیشہ کیا ہوتا ہے, اذان پہلے ہوتی نماز بعد میں ہوتی ہے نا. تو اذان تو ہوئی کب؟ پیدا ہونے کے وقت. نماز ہو رہی ہے مرنے کے بعد. لیکن اس کے بعد قبر میں دفنانے کے بعد پھر اذان شروع کر دی. یہ کون سی اذان ہے بھئی؟ اذان تو اعلان ہے نماز کا, مطلب اس کے بعد نماز ہوگی. اب نماز ہو چکی, اب اعلان کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے وہ اصل میں ایسا ہے کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے. اذان سے شیطان بھاگتا ہے. تو ہم نے سوچا اب قبر میں لٹایا گیا ہے تو کہیں اس کے بعد شیطان نہ آئے, اذان کہہ دیں تو شیطان بھاگ جائے. یعنی اپنی طرف سے. اللہ کے نبی کو اگر معلوم ہوتا ایسا ہے اور اس کا علاج اگر اذان ہے تو اللہ کے پیغمبر اذان کہلواتے؟ آپ نے کبھی نہیں کہا. مگر آپ نے 1400 سال کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اور کہنا دیکھو سب کی قبر پر ایک اذان ہو, میری قبر پر جب مریں تو کہو ڈبل, اس لیے کہ میرے ساتھ ڈبل شیطان ہے نا. عام لوگوں کے لیے کیا ہے, کتنے دن؟ 40 دن 4 مہینے. عالم کے لیے بولو نا 1 سال کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اس کو زیادہ ضرورت ہے. تو وہ عجیب غریب قصے اور کہانیاں بتائیے انہوں نے کیا. نماز کے بعد پھر اذان, نماز کے بعد پھر اذان قبر پہ, اور ایک نہیں ڈبل اذان. اچھا جو اذان ہوتی ہے, اس اذان میں سب سے آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ارے نہیں بھائی, ہر اذان میں سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں مؤذن؟ اب سوچ رہے ہیں کیا کہتے ہیں, تم بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ حی علی الفلاح کہتے ہیں سب سے آخر. سب سے آخر میں کیا کہا جاتا ہے اذان میں؟ یہ بھی اذان کہتے مؤذن ہے یہ, اور سوچنا پڑ رہا سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور کلمہ کیا ہے پورا؟ محمد رسول اللہ. اور مؤذن صاحب اگر کسی دن کہہ دیں اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہہ دیں تو پورے محلے میں ہنگامہ ہوگا, شور ہوگا. بھائی یہ کیا کیا ہے مؤذن صاحب نے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کہیں گے, جو نہیں پڑھتے وہ بھی کہیں گے آج اذان میں یہ کیا ہوا, اور فلاں مسجد میں یہ کیا ہوا. اس کو کہتے ہیں بدعت. بدعت کے معنی نیا کام, نرالا کام, انوکھا کام جو کبھی نہیں ہوتا تھا ایک دم سے ہو گیا. تو دین میں انوکھی چیزیں کیا, اسی لیے بدعت کہی گئیں. تو ہے تو ذکر اذان میں, بھائی محمد رسول اللہ کہا اس نے, اذان میں اللہ اکبر ہی اس نے کہا ہے نا. مغرب میں اگر 4 رکعت اس نے پڑھ لی تو چوتھی رکعت میں اس نے کیا پڑھا؟ قرآن ہی پڑھا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ کہا, سبحان ربی العظیم زیادہ کہا, مگر پھر بھی یہ نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟
یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ کیوں اچھا عمل نہیں ہے؟ یہ پاس نہیں ہے۔ پاس نہیں کا مطلب اس پر مہر نہیں ہے، کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت۔ اللہ فرماتا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں، ایک باغ نہیں، باغات، اور خالی باغ نہیں ہوں گے یہاں کے باغوں کی طرح سوچ لیجئے۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتوں ہیں، ان کے نام تو ایک جیسے ہیں مگر حقیقت میں بہت بڑا فرق۔ باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور نہریں بھی کون سی؟ جب ہم لوگ نہر بولتے ہیں تو ایک ہی طرف ذہن جاتا ہے ہم لوگوں کا، کون سی؟ کہیں جیسے گومتی کی وہ ہے، ایسے نہر ہوگی کوئی ہیں؟ مگر جنت کی نہریں ایسی نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ، نہریں دودھ کی، اور ایسا دودھ جس کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں۔ پتہ چلا ایک رات کا ہو گیا تو پھٹ گیا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسے شہد کی نہریں جو بالکل صاف شفاف ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ، اور ایسے پانی کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی بھی بدلے گا نہیں، زیادہ دن رکھا رہا تو پانی بھی خراب ہو گیا، ایسا کچھ نہیں۔ اور وہ نہریں کیسی؟ زمین پہ کھدائی نہیں ہوگی باقاعدہ بنائی جائے منڈیرے ورنہ ادھر بہے گا ادھر بہے گا، نہیں، کوئی کھودا نہیں گیا، اور نہریں بہ رہی، اور ایسی تابعدار فرما بردار جدھر جنتی لے جانا چاہے۔ یہ جو ٹلو پمپ سے پانی اوپر پھینکا جا رہا، وہاں یہ سب کچھ نہیں، سونے کی چھڑیاں ہیں، ادھر چلو ادھر چل پڑی، ادھر چلو ادھر چل پڑی۔ یہ جنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی نکال دیا جائے، اچھا بھائی ٹائم ختم ہو گیا اب تمہارا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ٹائم تو نہیں ختم ہوا، اب یہاں رہنے کا جی نہیں چاہ رہا، اب کہیں اور جا کے رہیں گے۔ جنت سے اچھی جگہ ہی نہیں ہے جو کہیں اور جانے کا جی چاہے۔ لا يبغون عنها حولا، وہ کہیں اور جانا چاہیں گے ہی نہیں۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، جنت تو ہے، مکان بھی ہے، باغ بھی ہے، اعلیٰ درجے کی نعمتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر گھر والی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، مکان تو ہے مگر مکین نہیں، تو وہ بھی مکان کس کام کا؟ مکان جب ہی پورا ہوگا۔ اس کا احساس ان کو ہوتا ہے جن کی شریک زندگی، رفیق حیات، بیوی ساتھ میں تھی اور پھر بچھڑ گئی، اور جب بچھڑ گئی تو ان سے پوچھو تمہارا گھر کیسا لگ رہا ہے؟ سارا نظام خراب، گھر میں سناٹے، سارا لطف ختم۔ یہ احساس ایسے نہیں ہوگا، یہ احساس کب ہوتا ہے؟ جب نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت اتنی اعلیٰ درجے کی، جہاں جنت کی نعمتیں، اور وہاں خالی جنت نہیں ہوگی، فیہا ازواج مطہرہ، وہاں بیویاں ہوں، اور بیویاں بھی کیسی ہوں گی؟ پاک۔ پاک کا مطلب یعنی تھوک، ناک کی ریزش، پیشاب، گندگی، ہر مہینے جو خون آتا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں سے وہ عورتیں کیا ہوں گی؟ پاک ہوں۔ صرف انہی چیزوں سے پاک نہیں ہیں، ویسے تو بہت پاکیزہ ہے اور بہت خوبصورت بھی ہیں، ہے نا؟ بہت خوبصورت بھی ہیں، بہت پاکیزہ خاندان کی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی آرام و راحت کا پورا سامان بھی موجود ہے، ہر چیز ہے، لیکن اخلاق ان کے بولو پاک نہیں، گندے ہیں، تو سارا مزہ کیا ہو جائے گا؟
سارا مزہ برباد ہو جائے گا، سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، کیا پتہ چلا چمک رہا ہے بہت زیادہ، زیور پہنے ہوئے ہیں، کیا کہنے صاحب، بڑی لائٹ، اور کب بنوایا اور کتنے کا لیا، بعد میں پتہ چلا سونے کا تھوڑی ہے، کیا ہے یہ آرٹیفیشیل ہے۔ جہاں اس کے اوپر سے اس کی وہ اتر گئی پالش، اس کی حقیقت واضح ہو گئی کہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا لیکن حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی چیز دیکھنے میں تو بہت اچھی لکھ رہی ہے لیکن اندر اس کے جو ہے زہر بھرا ہوا، زہر۔ دیکھی ایسی چیزیں نہیں، ایسی چیزیں دیکھی کبھی؟ ارے دیکھی ہیں، بظاہر اتنی خوبصورت، اتنا حسین کہ آدمی کی جی چاہے کہ اس کو دیکھتے رہیں اور ہاتھ سے چھونے کا جی چاہے، لیکن اندر پتہ چلا اس کے کیا زہر بھرا ہوا، ظاہر پاک ہے مگر اندر ناپاک ہے۔ افریقہ میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو انتہائی خوبصورت، ریشم کی طرح نہایت نرم و ملائم، آدمی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فرمایا، میں گیا، میں نے دیکھا اور حیرت ہوئی دیکھ کر کے، اتنا خوبصورت پیڑ پودا کہیں دیکھا ہی نہیں، اور جی چاہا کہ اس کو جا کر کے چھو کے دیکھیں۔ کہ جیسے میں نے ارادہ کیا، جو میرے دائی تھے، میزبان تھے، کہا ارے مولانا غضب ہو جائے گا، چھونا نہیں۔ کہنے جو اس کو چھوتا ہے اس کو شدید ترین تکلیف ہوتی ہے، فوراً ایسی ہوتی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ کہنے اچھا کیا آپ لوگوں نے بتا دیا، ورنہ چھو لیتے ابھی مشکل ہو جاتی۔ عجیب چیز اللہ نے بنائی۔ کہنے لگا مگر مولانا اللہ کا نظام دیکھو، حکمت دیکھو، جہاں جہاں یہ پیڑ ہوتا ہے، جہاں جہاں یہ پیڑ ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک اور چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اگر اس کو کسی نے چھو لیا اور تکلیف ہوئی، کھٹ سے اس چھوٹے پودے کو چھوا، فوراً وہ چیز ختم ہو گئی۔ یعنی زہر کے ساتھ فوراً علاج بھی ہے، زہر کے ساتھ فوراً تریاق بھی ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی دیکھنے میں تو خوبصورت ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، مگر اندر سے زہر بہت زیادہ، زبان خراب۔ اللہ فرماتا ازواج مطہرہ، ایسی عورتیں ہوں گی جو پاک ہوں گی، ظاہری پاکی بھی ہے، اخلاق بھی ان کے اچھے، صورت بھی ان کی اچھی اور سیرت بھی ان کی اچھی، اور گندگی سے بھی پاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کیا ہوگا، وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ان کو داخل کریں گے ہم ایسے سائے میں جو بڑے دراز اور لمبے اور گنجان ہوں گے، یعنی ایسا سایہ جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا سایہ جس کے اندر گرمی نہ ہو، نہایت خوشگوار سائے جو دھوپ سے ختم نہ ہو، جنت کے، یعنی ہمیشہ سایہ ہی رہے گا اور نہایت خوشگوار ہوگا۔ یہ نعمت اللہ عطا فرمائے گا کس کو؟ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ ہم لوگوں کا ایسے عمل تو نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر عمل کے اپنی رحمت سے اللہ تعالی ہم سب کو ان جنتوں کی نعمتوں کا مستحق اور حقدار بنا دے۔ لاؤ بھائی، تعویذ کھولے بھی نہیں۔ کیا لکھا ہے بھائی؟ یہ پڑھو تو۔ نظر کا روزہ کس دن رکھ سکتے ہیں؟ کیا سب ہندی میں سارے پرچے آئے ہیں؟ اردو میں لکھا کرو بھائی۔ 11ویں کا کوئی روزہ نہیں ہوتا، 11ویں لکھا ہے، ہم تو جو لکھا فروری لکھا ہے۔
کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، نظر ہی صحیح نہیں تو کھانا کیا کھاؤ گے؟ حسیب بھائی کی مغفرت کی دعا کر دی، اللہ مغفرت فرمائے۔ عقیقہ کرنے کے لیے پڑوے پر 7 حصے ہوتے ہیں یا نہیں، جس سے لڑکے کا عقیقہ پڑوے پر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ عقیقہ بڑے جانور میں جیسے قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایسے ہی بڑے جانور میں عقیقہ کے بھی کئی لوگوں کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 حصے لے لیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ لے لیا جائے۔ اگر گنجائش نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 ہی حصے پہ عقیقہ ہو جائے گا۔ اور یہ سلام بھی لکھا، پھر دعا بھی پوچھی، بڑا لمبا۔ پھوپھا جی بہت بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مختصر سا لکھا کیجئے۔ عبدالسلام، ان کی اہلیہ اور دوسرے مریض، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ زرینہ بانو، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرما، شفا عطا فرمائے۔ ہاں، کیا نام ہے ان کا؟ محمد شفیق صاحب، حسیب صاحب کے بہنوئی ہیں، فیض آباد میں ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔